بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز 18ویں تراویح ہے، اور اس 18ویں تراویح میں پارہ نمبر 21 مکمل اور پارہ نمبر 22 پہلا پاؤ تلاوت کیا جائے گا۔ اس سوا پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں، تو اس میں 21ویں پارے میں سورہ الروم شروع ہو رہی ہے۔ الروم اصل میں سورہ الروم جو ہے یہ ایک بڑا ملک تھا، روم۔ آج کل وہ اٹلی کے نام سے معروف ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ روم اور رومن امپائر کہلاتے تھے۔ یہ دو بڑی طاقتیں تھیں اس وقت دنیا میں۔ ابھی اسلام ابتدائی دور میں تھا، تو دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم اور ایک ایران۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ آدھی دنیا پر اگر روم کا تسلط تھا تو آدھی دنیا ایران کے ماتحت تھی۔ ان کی آپس میں چپقلش چلتی رہتی تھی، لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا اور دعوت کا سلسلہ شروع فرمایا، اور آپ کی دعوت بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کفار کے مظالم بڑھتے جا رہے تھے، عین اس وقت روم اور ایران ان دونوں کی جنگ چھڑی۔ جو ایران تھا وہ آتش پرست تھا، یعنی مشرک تھا، اور ادھر مکہ کے لوگ وہ بھی مشرک تھے۔ تو مکہ کے لوگوں کی جو ہمدردیاں تھیں وہ ایران کے ساتھ تھیں۔ دوسری طرف جو روم تھا وہ عیسائی سلطنت تھی، بہرحال اہل کتاب تھے، تو اہل کتاب ہونے کی نسبت مسلمانوں کی جو ہمدردیاں تھیں یا تھوڑا سا دلی رجحان تھا وہ روم کی طرف تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس لڑائی کے اندر ایران غالب آ گیا اور روم شکست کھا گیا۔ مشرکین خوش ہو گئے، ان کے حوصلے اور بڑھ گئے، اور وہ کہنے لگے کہ جس طرح ہمارے ہم مذہب لوگوں نے، ہم مشرک اور وہ بھی مشرک، ہمارے ہم مذہب لوگوں نے وہاں پر تمہارے جیسے مذہب والوں کو شکست فاش دی ہے نا، تو ہم بھی تمہیں ایسے ہی شکست دے کے تمہارا نام و نشان ختم کر دیں گے۔ اور اس وقت روم کی حالت یہ تھی کہ وہ بالکل تباہ ہو گیا تھا، بدترین شکست فاش اس کو ملی تھی۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں اللہ رب العزت نے سورہ الروم نازل فرمائی، اور اس کی ابتدائی آیات میں فرمایا کہ غلبت الروم فی ادنی الارض، ہاں قریب کی زمین میں روم مغلوب ہو گیا ہے، شکست کھا گیا ہے، لیکن آگے فرمایا کہ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، بس چند سال میں یہ دوبارہ کھڑا ہوگا اپنے پاؤں پر، اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر یہ دوبارہ روم کو، ایران کو شکست دے گا اور غالب آئے گا۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو مشرکین نے بڑا مذاق اڑایا، لو اب ممکن نہیں ہے کہ اگلے 50 60 یا 100 سال میں یہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ لیکن قرآن کریم کی پیشن گوئی تھی، ایک طرح سے آپ چیلنج کہہ لیجئے قرآن کریم کا۔ بے شک بڑا مذاق اڑایا انہوں نے مسلمانوں کا، یہ کیسا قرآن ہے، شرطیں لگا لی، شرطیں لگ گئیں کہ اگر یہ چند سال جو قرآن کریم کہہ رہا ہے، ان چند سالوں کے اندر اگر روم اٹھ کھڑا ہوا اور وہ غالب آ گیا تو ہم شرط ہار گئے، اور اتنے اونٹ شرط لگے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، اور مدینہ ہجرت کا دوسرا سال تھا کہ روم نے طاقت پکڑی، اور طاقت پکڑ کر ایران پہ حملہ آور ہوا، ایران پہ حملہ آور ہوا اور ایران کو شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں کی اور مشرکین کی پہلی لڑائی غزوہ بدر ہوئی، اور اس غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں نے مشرکین کو شکست سے دوچار کیا، اور ادھر جو اہل کتاب روم تھے انہوں نے ایران کو شکست سے دوچار کیا۔ تو قرآن کریم کی جو وہ پیشن گوئی تھی اور قرآن کریم کا جو چیلنج تھا، وہ ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے چند سالوں کے اندر اندر پورا ہو کر رہا
اس طرح قرآن کی حقانیت انسانیت کے سامنے اور ظاہر ہوئی۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اس دن یعنی جب روم غالب آئے گا تو اس دن مسلمان بڑے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، اور اللہ جس کی چاہتے ہیں مدد فرماتے ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کی خوشی دوہری ہو گئی تھی، دوہری اس لیے کہ ادھر ایران جو مشرک سلطنت تھی وہ شکست فاش سے دوچار ہوئی، اور ادھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے خلاف فتح نصیب فرمائی اور مشرکین کو اللہ رب العزت نے مغلوب فرمایا۔ اسی سورہ الروم کے مضامین میں سے ایک مضمون اور بھی ہے جو خاص طور پر آج کل کے مناظر میں اور آج کل کے ماحول میں ہمیں بہت اچھی طرح سے یہ مضمون سمجھ آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ دنیا کے اندر جتنا فساد برپا ہے خشکی اور تری میں، تو اصل میں یہ انسانوں کے اپنے اعمال اور کرتوت ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو یہ برا وقت دیکھنا پڑا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جتنا بھی فساد برپا ہے وہ دراصل انسانوں کا ہی برپا کرتا ہے۔ وَلِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اصل میں اللہ انسانوں کو ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھانا چاہتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ برائیوں سے باز آئیں اور اللہ کی فرما برداری کی طرف پلٹ آئیں، نافرمانی سے نکلیں اور فرما برداری کی طرف پلٹ آئیں۔ تو اس وقت جتنا بھی ماحول ہے، چاہے وہ غلیظ سیاسی ماحول ہے، چاہے وہ شدید دباؤ کا معاشی ماحول ہے، چاہے وہ اور بگڑا ہوا، یہ سب انسانوں کے اپنے کرتوت ہیں، انسانوں کی اپنی حرکتیں ہیں۔ اللہ تو بڑی مہربانی فرماتے ہیں، اللہ تو بہت رحم فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ 21ویں پارے میں سورہ لقمان بھی ہے، اور اس سورہ لقمان میں حضرت لقمان ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت ہی بڑے، بہت نیک، سمجھدار، دانشمند، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت، سمجھ بوجھ، فہم و فراست، دانائی سے نواز رکھا تھا۔ تو یہاں پر لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں مذکور ہیں، اور یہ وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ ویسے تو نصیحتیں بہت زیادہ تھیں، لیکن قرآن کریم نے ان میں سے چند نصیحتوں کو ذکر کیا ہے۔ ان چند میں سے بھی ہم 2-3 کا تذکرہ یہاں پر کرتے ہیں۔ ایک تو نصیحت یہ کی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے بیٹا لوگوں سے جب ملو تو خوش اخلاقی سے ملو، خندہ پیشانی سے ملو، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو، اکڑ کر، تیوری چڑھا کر، منہ پھلا کر لوگوں سے نہ ملا کرو۔ اور وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں جب چلو تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اکڑ اکڑ کے نہ چلو زمین میں۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے اور شیخی خور لوگ قطعاً پسند نہیں ہیں۔ اور ایک نصیحت یہ فرمائی، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ اے بیٹا اپنی چال درمیانی رکھو۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، میانہ روی سے چلو۔ یہ بات پیچھے بھی تھوڑی بہت ہو چکی ہے، اکڑ کے، پچھلے تو چہرے کا تھا نا، اور یہاں چال کا ہے۔ تمہاری چال ڈھال کے اندر بھی عاجزی، انکساری نمایاں ہونی چاہیے۔ ہم پیچھے 19ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں نا، تو ان کی پہلی صفت یہ بیان ہوئی تھی کہ یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر جب چلتے ہیں تو انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہاں وہی بات ارشاد فرمائی گئی کہ وقصد فی مشیکا، اپنی چال کے اندر بھی میانہ روی رکھو۔ اور دوسری اہم بات، وغضض من صوتک، اپنی آواز آہستہ رکھو، آہستہ آواز سے بات کرو۔ چیخ چیخ کر اونچی اونچی آواز سے بولنا اس کو پسند نہیں کیا گیا، بلکہ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آواز، ناپسندیدہ ترین جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے، کیونکہ گدھا اونچی آواز سے چیختا ہے، چلاتا ہے، ہینکتا ہے، اور اس آواز کو اللہ رب العزت نے پسند نہیں کیا۔ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بھی تلقین کی گئی کہ وہ بھی ایسی آواز سے گریز کریں اور ایسی آواز کے اندر چیخ و پکار نہ کریں۔ گو مضامین تو بہت زیادہ ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کی راہیں